الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز تہجد کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور آج کے درس میں قیام اللیل کے آداب یعنی نماز تہجد کے آداب جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ سوتے وقت قیام اللیل کی نیت کرے اور نیت کے ذریعے اطاعت کے لیے طاقت کے حصول کا ارادہ کرے تاکہ اس کی نیت پر بھی اسے ثواب حاصل ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ سوتے وقت یوں سمجھے کہ میں قیام اللیل کے لیے اٹھوں گا، اور نیند دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ایک طاقت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس کی نیت درست ہوگی تو محض نیت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ رات کو نیند کا غلبہ اس پر چھا گیا اور وہ نہ عبادت کے لیے اٹھ سکا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا اجر و ثواب دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ تکون له صلاة بلیل فغلبه علیہا نوم الا كتب اللہ له اجر صلاته وکان نومه صدقة علیہ۔ جو شخص رات کو نماز پڑھنے کا عادی ہو لیکن کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کے لیے اس کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث نسائی میں، ابو داؤد میں آئی ہے اور موطا میں بھی، اور وصححہ الالبانی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ حتی اصبح کتب له ما نوى وکان نومه صدقة علیہ من ربہ عز وجل۔ جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آ گئی یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا 687 نمبر پر، وصححہ الالبانی۔ اسی طرح بیدار ہوتے وقت نیند کے آثار ختم کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرے، پھر بیدار ہونے کی دعا پڑھے اور اس کے بعد مسواک کر کے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، رواہ البخاری۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ پاک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی۔ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہوا۔ تو جو آدمی بیدار ہوا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اور پھر بیدار ہونے کے بعد مسواک وغیرہ کرے اور اس طرح کی دعا پڑھ لے جیسا ذکر کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمام سستی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص رات کو بیدار ہو پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے بعد وہ جو دعا بھی کرتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فائدہ اس دعا کا کہ اگر کوئی شخص اٹھا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے بعد مسواک کرنے لگا اور یہ دعا پڑھے، پھر باوضو ہو کر نماز پڑھتا ہے
یہاں ذکر نہیں کیا گیا نماز کا، بلکہ دعا ہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گی۔ دعا کی قبولیت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں باقی باتیں آتی رہیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔